بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براہ راست اعمال شب جمعہ آپ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا سے۔ مجلس بمناسبت شب جمعہ ہے، تمام مرحومین کی ایصال ثواب، بالخصوص مرحوم سید تنویر حسین نقوی ابن سید الطاف حسین نقوی جو فادر ان لا تھے جناب جاذب نقوی صاحب کے، انہیں شامل کرتے ہوئے تمام ارواح مومن مومنات کی ایصال ثواب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دعائے صحت کی گزارش ہے تمام مریض مومن مومنات کے لیے، بالخصوص علامہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب، انہیں شامل کرتے ہوئے اپنی دعاؤں میں 5 مرتبہ میں یجیب کا ورد فرما لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ نعرہ الصلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین، والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفی، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد ورحمۃ اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ مجلس کی قبولیت کے لیے دعا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 کی ہم نے تلاوت کی، جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ اے ایمان والوں، سب سے پہلے اپنی حفاظت کا انتظام کرو، یعنی تم پر واجب ہے کہ دنیا و ما فیہا کی بجائے اس کی جو تفسیر کی گئی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی ہدایت کی فکر کرو۔ علیکم انفسکم، اے ایمان والوں سب سے پہلے تم پر لازم ہے کہ تم سب سے پہلے اپنی ہدایت کی فکر کرو، یعنی خود کو پہچانو۔ اگر خود شناس ہو گئے تو خود بخود خدا شناس بن جاؤ گے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس پر علامہ طباطبائی نے صاحب تفسیر المیزان 32 صفحات پر گفتگو کی ہے، یعنی اس ایک آیت پر معمولاً
آدھا صفحہ 1-2 صفحات گفتگو کر کے علامہ طباطبائی آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس آیت پر 32 صفحات پر مشتمل انہوں نے وضاحت کی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ سب سے پہلے اپنی حفاظت کا اہتمام کرو، یعنی خود کو پہچانو. اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. یہ بہت اہم ہے، بالخصوص جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں اس کے اعتبار سے آپ اس ترجمے کو سماعت فرمائیے گا کہ اے ایمان والوں سب سے پہلے اپنی ہدایت کا اہتمام کرو، اور اگر تم ہدایت پر آ گئے تو لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کوئی گمراہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک تم خود ہدایت پر رہنا چاہو. یعنی کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. اگر تم خود ہدایت پر رہنا چاہتے ہو تو کوئی گمراہ لا یضرکم، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. الی اللہ مرجعکم جمیعا، چونکہ جانا سب نے اللہ کے پاس ہے. اس نے بھی تو خدا کے پاس جانا ہے، تم نے بھی خدا کے پاس جانا ہے. اس لیے کہ یعنی وہ شخص جو گمراہ ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تمہاری جان لے سکتا ہے. اگر تم ہدایت پر رہنا چاہتے ہو تو وہ تمہاری زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے، تمہاری جان لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا کوئی بھی گمراہ. تو پھر اس نے بھی تم اللہ کے پاس جانا ہے، تم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. تو اگر تم ہدایت پر رہنا چاہو تو گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ وہ خدا تمہیں اس وقت آگاہ کرے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے آئے تھے. یعنی فَيُنَبِّئُكم، اس میں بڑی ایک لطیف بات ہے کہ کام ہم کر رہے تھے لیکن آگاہ ہمیں خدا کرے گا. یعنی ہمیں بہت سارے اپنے کام یاد بھی نہیں ہوں گے کہ ہم کیا کچھ کر کے آئے. وہ خدا آگاہ کرے گا کہ اچھا دیکھو تم یہ سب کچھ کر کے آئے تھے، وہ خبر دے گا ہمیں. تو خود شناسی جو ہے وہ بہت اہم ہے، اپنے آپ کو پہچاننا. یعنی یہ کہ مجھ میں فقط حیوانی غریزہ نہیں. سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 ہے جسے ہم نے بعض مجالس کا عنوان بھی قرار دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے اور اسے خشکی اور سمندر پر چلنا سکھلایا ہے، یعنی سفر کرنا سکھلایا ہے. وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اسے پاکیزہ رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اسے فضیلت عطا کی اپنی مخلوقات پر. غور کیجیے گا یہاں دو لفظ ہیں، ایک ہے کرمنا، ایک ہے فضلنا. ہم نے کرامت بھی عطا کی اور ہم نے فضیلت بھی عطا کی. قرآن نے دو لفظ الگ کیوں استعمال کیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرمنا یعنی انسان کو عقل عطا کی ہے. تفاسیر کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں. کرمنا کا مطلب ہم نے انسان کو عقل عطا کی ہے کہ جو باقی مخلوقات کے پاس نہیں ہے. اور فضلنا یعنی ہم نے فضیلت عطا کی ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جو انسان اور حیوان میں مشترک بھی ہیں ان میں بھی انسان کو بافضیلت رکھا ہے. یعنی ایک تو وہ عقل عطا کی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس عقل کے ساتھ خواہشات بھی، یعنی ملائکہ کو بھی عقل عطا کی ہے لیکن ملائکہ کے پاس غرائز نہیں ہے، اس کے پاس خواہشات نہیں. تو انسان کو حیوانات کے ساتھ سے ممتاز کرنے کے لیے اسے عقل بھی عطا کی ہے، ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی وہ عطا کی ہیں کہ جو ہم میں اور ان میں مشترک ہیں، لیکن اس میں بھی انسان کو بافضیلت رکھا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم بھی کھاتے ہیں اور حیوانات بھی کھاتے ہیں، لیکن ہمارا کھانا ان کا کھانا ایک تو نہیں، نہ وہ حلال حرام کی تمیز ہے، نہ اتنی حد تک یہ ڈائیورسٹی ہے جتنی انسانی غذا میں موجود ہے. ایک حیوان جو کھا رہا ہے وہ وہی کھاتا رہے گا، لیکن انسان کی غذا میں بہت زیادہ تنوع ہے. گھر وہ بھی بناتے ہیں، گھر ہم بھی بناتے ہیں، لیکن ان کا گھر بنانا ہمارا گھر بنانا کیا ایک جیسا ہے؟ نہیں، ایک جیسا نہیں. ہمیں اس نے کرامت بھی عطا کی ہے عقل عطا کرتے ہوئے، اور فضیلت بھی عطا کی ہے کہ وہ چیزیں جو ہم میں اور انسان حیوانات میں مشترک ہیں ان میں بھی ہمیں اس نے برتر رکھا ہے. تو یہ خود شناسی جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنے آپ کو درک کر سکیں. ایک ہے عالم ناسوت جس میں ہم اس وقت ہیں، اور ایک ہے عالم لاہوت جس کی طرف ہمیں جانا ہے، اور پھر ایک ہے عالم ملکوت جس تک پہنچنے کی ہر مومن کی اصل آرزو ہونی چاہیے. تو یہ ہمیں پوٹینشل رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. خود شناسی جب ہم کہتے ہیں، خود شناسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنا بلڈ پریشر پتا ہو اور ہارٹ بیٹ پتا ہو اور میری شوگر کتنی ہے پتا ہو اور فیٹس اور کیلشیم کتنے، یہ جان لینا خود شناسی نہیں. یہ تو جسم شناسی ہے. جسم شناسی الگ ہے، خود شناسی الگ ہے. خود شناسی میں جسم بھی شامل ہے اور روح بھی شامل ہے. روح کی شناخت یہ ہے کہ اسے بنایا کیوں ہے. ایک حکیم کا بیان ہے بہت اچھا. ہم کہتے ہیں نا سیلف ایکچولائزیشن. انسان کو یہ پتا چل جائے کہ اس کو کام کرنا کیا آتا ہے، اور اگر انسان کا جو پیشن ہے وہ اس کا پروفیشن ہو جائے تو کیا ہی کہنا. اس لیے بہت سے موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کا پیشن کیا، اسی کو اپنا پروفیشن قرار دیں، اور یہ ہوتی ہے سیلف ایکچولائزیشن کی منزل. تو ایک حکیم ہے، ان کا بڑا اچھا بیان تھا. حکیم کا مطلب یہ دوا بیچنے والے حکیم نہیں، جو فلسفی. وہ کہتے ہیں کہ ہر مخلوق کی ایک برت ہوتی ہے، لیکن انسان کی جو ہے نا دو برت ہے. ایک تو اس کی وہ پیدائش ہے کہ جب وہ دنیا میں آیا ہے شکم مادر سے. دوسرا اس کی وہ برت ہے کہ جب وہ یہ پہچان لے کہ وہ آیا کیوں ہے.
یہ اس کی پیدائش کے 2 مرحلے ہیں. یعنی جب انسان یہ سمجھ لینا کہ وہ آیا کیوں ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ری بورن ہوا ہے. اب تو اصل زندگی شروع ہوئی. یہ ہے روح کی شناخت. اچھا, ہم نے جسم کی شناخت کے بارے میں عرض کیا کہ بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, آئرن ہے, کیلشیم ہے, وائٹامن ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. روح کی شناخت کیا ہے کہ مثلا اخلاق میں میرا اسکیل کیا ہے, اس کا بھی تو کوئی میزان ہونا چاہیے. صبر کرنے میں میرا میزان کیا ہے, شجاعت میری کس درجے پر ہے, سخاوت میں کس مقام پر ہوں. یہ اپنی روح کی استعداد کو پہچاننا. اور جب تک یہ شناخت نہ ہو تو کمال معنوی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. جب خود شناسی ہو جائے, دیکھیں بہت زیادہ ظاہر ہے کہ میں اس کو فلسفیانہ بیان میں نہیں رکھنا چاہتا, سادہ رکھنا چاہتا ہوں. اب ایک اور منزل پہ پہنچتے ہیں. خود شناسی جب ہو جائے تو خود بخود پھر مرحلہ آتا ہے خود سازی کا. ایک ہے خود شناسی یعنی اپنے آپ کو پہچاننا, خود سازی یعنی اپنے آپ کو بنانا. میں نے اپنا مقام پہچان لیا کہ میں کیا ہوں, اب مجھے اپنے آپ کو بنانا بھی تو ہے, روح کی معنویت کو بھی تو بڑھانا ہے. جب میں نے آپ کو پہچان لیا کہ میں کہاں پر ہوں, اس میں بہت سے ریگریٹس بھی آئیں گے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ٹائم مشین ہو آپ کو پاس میں لے جایا جائے تو آپ کیا کچھ ڈیلیٹ کرنا چاہیں گے. آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پورے ڈیلیٹ کرنا چاہوں گا. تو یہ ماضی میں کچھ کاموں پر نادم ہے. تب بھی خود شناسی کیا ہے اور اس کے بعد خود سازی کا مرحلہ کیا ہے کہ مایوس نہ ہو اور راہ راست میں اللہ سے امید رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے. مشکل امر ہوتا ہے یہ. ویسے دیکھیں محمد بن شہاب زہری کا واقعہ ہے. یہ زمانہ ہے ہمارے چوتھے مولا اور آقا امام سید الساجدین زین العابدین علی بن حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ان کے زمانے میں ایک قاضی تھا جس کا نام تھا محمد بن شہاب زہری, اور اس نے ایک بے گناہ کے قتل کا فتویٰ دے دیا تھا اور وہ اس کو قتل کر دیا گیا. تو بعد میں احساس ہوا, بہرحال یہ تو بہت بڑا جرم ہو گیا کہ میرے ایک جنبش قلم سے ایک بے گناہ جو ہے وہ مار دیا گیا. تو اسے احساس ہوا, اور ایسا احساس ہو گیا کہ پھر آہستہ آہستہ سائیکولوجیکل, آج کی زبان میں اگر میں کہوں تو ایشوز میں مبتلا ہوتے ہوئے مینٹل ڈس آرڈر میں چلا گیا تھا. یعنی ایسی خود کلامی کرتا رہتا تھا. اس زمانے میں جب حالات ایسے تھے کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مار دیتے تھے اور انہیں کوئی احساس بھی نہیں ہوتا تھا. تو بہرحال یہ ایک وہ شخص تھا کہ جیسے احساس تھا کہ میں نے اپنے ایک غلط فیصلے سے کسی بے گناہ کی جان لی. تو لوگوں نے کہا کہ اس کا علاج ویسے نہیں ہوگا, اسے مکہ چھوڑ کر آؤ اور خانہ خدا میں کچھ دن رہے گا تو شاید اس کا علاج کچھ ہو سکے. تو خانہ کعبہ کے پاس بھی رہا, بہت دن تک رہا, لیکن کوئی بہتر نہیں ہوا. تو اب بھی مایوسی کی بہت باتیں کرتا تھا. تو امام سجاد علیہ السلام حج کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے اور لوگ اسے لے کر آئے امام کے پاس. امام نے اسے کئی باتیں کہیں. اس میں سے ایک بات جانتے ہیں کیا کہی؟ امام نے اسے کہا کہ مجھے تیرے گناہ کا اتنا خوف نہیں ہے جتنا تیری مایوسی سے خوف ہے. یعنی کہ جتنا تو مایوس ہو چکا ہے نا کہ اب میری بخشش ممکن ہی نہیں, اب میں راہ راست پر آ ہی نہیں سکتا, اس سے جتنا خوف ہے اتنا تیرے گناہ سے بھی خوف نہیں. بات واضح ہو رہی؟ تو خود بخود خود سازی کی ایک منزل آتی ہے کہ مایوسی کو نہ آنے دے انسان, جو کئی مرتبہ شیطان کا ایک حربہ ہوتا ہے کہ اب تم ایسی زندگی سے گزر چکے ہو کہ اب کیا ٹھیک ہونا, اب کچھ نہیں ٹھیک ہونا نہ. اب کہاں تم اپنے آپ کو اپنی نظروں کو حرام سے بچا سکتے ہو. اب تمہاری اتنی لت لگ چکی ہے حرام کی کہ اب تم اپنے آپ کو روک ہی نہیں سکتے. یہ وہ مایوسی والی کیفیت ہوتی ہے کہ میں یہ کر ہی نہیں سکتا, بس یہاں سے شیطان کامیاب ہو گیا. یہ کبھی نہ آنے دیں. میں نماز فجر کے لیے اٹھ ہی نہیں سکتا, میری عادت ختم, بس میں لائف سٹائل میرا ایسا ہو چکا ہے میں کر ہی نہیں سکتا یہ کام. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں غصہ روک ہی نہیں سکتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت جو بیجا قسم کھاتے ہیں, ہر بات پہ قسم کو کہیے بھائی قسم نہ کھاؤ, کہ تو خدا کی قسم آئندہ قسم نہیں کھاؤں گا. تو پھر وہ کہتے ہیں پریشان ہو کے کہ میں کچھ نہیں, میں نہیں روک سکتا. ایسے ہر انسان کی نہیں, کچھ کام ہوں گے ایسے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا, یہ میں آپ غلط کام کو نہیں چھوڑ سکتا. امام سجاد کے سامنے کہا یہ جو تم مایوسی کی کیفیت میں جا رہے ہو نا, یہ اس گناہ سے بھی زیادہ بدتر گناہ. ٹھیک ہے. شیخ بھائی کی کتاب ہے کشکول. اب کشکول ویسے تو فقیر لے کے گھومتا ہے, اس کتاب کا کشکول نام اس لیے بہت سے علماء نے کشکول کتاب رکھی. اس میں متفرق موضوعات ہیں. کشکول میں کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو تھا اس نے فقیر کو ڈال دیا, تو اس کا کشکول نام اس لیے اس کتاب کا رکھا, ایسی کتابوں کا نام رکھا جاتا ہے جس کا ایک اسپیسیفک ٹاپک نہیں ہوتا, متفرق موضوعات ہوتے ہیں, سبق آموز نصیحتیں, واقعات. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو میرے لیے بڑا قابل اعتماد, اس نے اس بات کو بیان کیا کہ
بصرہ میں رہنے والا ایک شخص تھا اور بہت متدین انسان نہیں تھا، فاسق و فاجر تھا، بلکہ کچھ گناہوں میں خاص مشہور بھی تھا. وہ مر گیا تو کوئی حاضر نہیں تھا کہ اس کی تشییع جنازہ کے لیے جائے، غسل و کفن کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تھا. تو شیخ بھائی لکھتے ہیں کہ اس کی زوجہ نے باقاعدہ یعنی کچھ لوگوں کو اجیر کیا کہ تم غسل و کفن تدفین کا اہتمام کرو ورنہ اس کا لاشا ایسے ہی پڑا رہے گا. تو حتیٰ یہ کہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن ہونے کے لیے بھی اجازت نہیں دی گئی، اور وہ اس کی جو زوجہ تھی وہ لے کر گئی اس کے جنازے کو بیابان تو اللہ کی ملکیت ہوتی، بیابان میں لے کر گئی، وہاں دفن کر دیتے، ایک علامت لگا دیں گے. ابھی دفن اسے کیا جانا تھا کہ ایک عالم بزرگ عارف جلدی ایسے کہ اپنے آپ کو دوڑاتے ہوئے پہنچے جنازے پر، کہا کہ نانا اسے دفن نہ کرو، اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی. اور عالم وہ اتنے بزرگ تھے کہ ان کے پیچھے بہت سارے لوگ آگے شہر کے، پھر اہتمام کے ساتھ اس کا جنازہ ہوا، مسلمانوں قبرستان میں اس کو دفن کیا گیا. وقت چونکہ مختصر ہے تو لہٰذا مجھے آگے ایک دو حدیثیں بھی آپ کو سنانی ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کیوں آئے؟ کوئی اس کا جنازہ پڑھنے تک کو تیار نہیں تھا، آپ اتنا خاص اہتمام کے ساتھ آئے. تو انہوں نے کہا کہ کل اس کا انتقال ہوا ہے، اور کل رات کو میں نے خواب میں دیکھا جس کا مجھے حکم دیا گیا، مجھے ایسا محسوس ہوا. اور جو علماء عرفا ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ کیا چیز برحق ہے اور کیا حکم انہیں دیا جا رہا ہے، کہ میں پہنچوں اس کے جنازے پر، اہتمام کروں، خود تدفین میں شریک ہو جاؤں، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ حکم آیا کیوں ہے. یہ حکم مجھے دیا گیا کہ وہ ایک بیابان میں تنہا اس کو دفن کیا جا رہا ہے، پہنچے وہاں پر، لیکن مجھے نہیں پتا کہ حکم کیوں دیا گیا، میں جانتا نہیں. تو پہنچے پھر اس کی زوجہ کے پاس بات کرنے کے لیے کہ بھائی کیا، ہم نے تو ہمیشہ سے شر دیکھا تھا، کوئی خیر بھی تھا اس میں، تو جو خیر ہے وہ کیا ہے وہ بیان کیجئے. تو اس نے کہا کہ 3 مثبت باتیں میں نے دیکھی ہیں. اس میں 3 مثبت باتیں تھیں. پہلی بات کہ بہرحال کیسا بھی گناہ گار ہو، کیسے بھی حالات ہو جائیں، نماز کو ترک نہیں کرتا تھا، نماز ضرور پڑھتا تھا. نماز جو ہے نا انسان کو بچا لیتی ہے. اس عبادت کو ہم کمتر سمجھتے ہیں، بعض اوقات بیجا تقابل بھی کر رہے ہوتے ہیں، عزاداری، نماز وغیرہ وغیرہ جیسی باتیں. لیکن بہرحال نماز کہیں پر بھی خطابت میں، شاعری میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے نماز جیسی عبادت کی تنقیص ہو. کہ نماز وہ پابندی سے پڑھتا تھا، بہرحال گناہ گار تھا لیکن نماز کا ٹائم نماز پڑھتا تھا ضرور. دوسرا، کسی نہ کسی یتیم کی ہمیشہ پرورش کرتا رہتا تھا. یعنی اس کی زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں گزرا کہ کوئی نہ کوئی یتیم اس کے زیر سایہ نہ ہو. سیلف ایکسپلینیٹری، وہ وضاحت کی ضرورت بھی نہیں. اور تیسرا یہ جو میرے موضوع سے جو اس خاطر میں نے جملہ سنا آپ کو، کبھی کبھی نصف شب میں بلند ہو کر خدا سے فریاد کرتا تھا کہ خدایا میں برا ضرور ہوں لیکن میں مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ مجھے جہنم میں ڈال کر تجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا. اللہ ہم سب کی مغفرت ہو سکے بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام. مل کے صلوات ایک بھیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو وہ کہتا تھا کہ یہ کچھ دعاؤں کا مفہوم بھی ہے کہ پروردگار مجھے جہنم میں ڈالنے سے تجھے کیا حاصل ہوگا، لیکن اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو مجھے بہت کچھ حاصل ہوگا، میں بچ جاؤں گا اس عذاب علیم، عذاب شدید سے. تو اے رب مجھے معاف فرما دے، میں مایوس نہیں ہوں. اور ہمارے تو زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہ آنے دیجئے کہ جب آپ گیو اپ کر دیں، ہار جائیں. نہ، یہ شیطان کی فتح ہے. دوسری طرف سے تکبر بھی نہ آنے پائے. انہی شیخ بہائی کا ہی بہت ہی عظیم عالم، ان کا واقعہ ہے کہ ان سے ملنے کے لیے ایک عالم تھے ملا عبداللہ شوستری، بہت عظیم عالم تھے. انہوں نے کئی علماء اور طلباء کی تربیت کر چکے تھے. وہ پہنچے ملاقات کے لیے اصفہان میں، تو ظہر کا وقت ہوا. تو اب دونوں بزرگ علماء، شیخ بھائی اپنے قداور شخصیت اور ملا عبداللہ شوستری ایک بہت بڑی شخصیت. تو شیخ بھائی نے ان سے کہا آپ جماعت پڑھائیے، نماز کا وقت ہو گیا، اب جماعت پڑھائیے. انہوں نے معذرت کی، تو بہت اصرار کرنے کے باوجود بھی یہ ملا عبداللہ شوستری مانے نہیں، اور کسی نہ کسی بہانے سے اپنے گھر واپس چلے گئے. تو جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے نفس میں، جیسے مجھے شیخ بھائی نے کہا نا کہ آپ نماز جماعت پڑھائیے، تو میرے نفس میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ اچھا اب میں یعنی اتنا بزرگ ہو گیا ہوں کہ میں شیخ بھائی کے لیے امام جماعت بن جاؤں. یہ میرے دل میں ایک غرور کی کیفیت آئی تھوڑی سی. بس مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں یہ غرور جو ہے نا مجھے نہ لے ڈوبے، یہ فخر، اس طرح کا جو باطل فخر ہے میرے نفس میں نہ بیٹھ جائے. یہ ہے خود شناسی. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہ پہچاننا کہ مجھے اصل خطرہ کہاں سے. ہو سکتا ہے جس مقام سے مجھے خطرہ ہے اس مقام سے آپ کو خطرہ نہ ہو. یہی امام جماعت بننے والی مثال ہے. شاید ہی مثلا ایک عام مومن کی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ گزرے کہ اسے امام جماعت بننا پڑے. شاید آپ کے لیے خطرہ کبھی نہ گزرے، لیکن ہو سکتا ہے میرے لیے خطرہ ہو. یہ خود شناسی، اپنے آپ کو پہچاننا کہ مجھے کہاں سے الرٹ رہنا ہے. جہاد بن نفس میرے لیے کچھ اور ہے، آپ کے لیے کچھ اور ہے.
ہو سکتا ہے میرے لیے ناپ تول میں کمی کرنا، زیادتی کرنا، یہ معاملہ شاید میرے لیے اتنا نہ ہو جتنا ہو سکتا ہے آپ کے لیے ہو. ہر ایک کو اپنے اپنے حساب سے دیکھنا پڑے گا. اسی مناسبت سے ایک حدیث سناتا ہوں. حدیث نبوی ہے. نبی مکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، محمد وآل محمد، مل کے ایک صلوات بھی دیجیے گا محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرمایا، یہ بہت زبردست حدیث ہے. فرمایا 5 چیزیں نہ ہوتی نا تو سارے انسان سب صالح ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں. یعنی 5 چیزوں سے خطرہ ہے. صالح ہونا بہت بڑی بات ہے. کتنے مقامات ہیں قرآن میں جہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کتنے مقام. سورہ عصر میں کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. حضرت یوسف کی کیا دعا ہے قرآن میں، سورہ یوسف آیت نمبر 101، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان حالت اسلام پر موت آئے اور مجھے صالحین سے ملحق فرما دے. صالح ہونا وہ مقام اور درجہ ہے کہ انبیاء الہی کی تمنا اور آرزو رہی ہے کہ ہم صالحین سے ملحق ہو جائیں. یہ بھی دعا نہیں کی کہ پروردگار تو مجھے صالح بنا، کہ صالحین سے ملحق فرما دے. آپ فرق سمجھ رہے ہیں؟ سورہ ابراہیم ماذا سورہ شورى، حضرت ابراہیم کی دعا، رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین. یعنی حضرت یوسف نے بھی اور حضرت ابراہیم جیسے اولو العزم نبی نے یہ دعا مانگی ہے، پروردگار تو مجھے صالحین سے ملحق فرما دے. بہت سے علماء اسی خاطر ہے کہ دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں، آپ نے یہ دعا سنی ہوگی کہ رب زدنی علما والحقنی بالصالحین. یہ انبیاء کی دعا ہے. اور آپ کو کہیں دور لے جاؤں، غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کی جب زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح خدا پر سلام. نبی مکرم اس حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر 5 باتیں نہ ہو تو دنیا کے تمام انسان صالحین میں سے ہو. یعنی یہ 5 چیزوں سے خطرہ ہے. یہ کتاب المواعظ العددیہ میں حدیث موجود ہے، لولا 5 خصال لصار الناس كلهم صالحین. اگر یہ 5 خصلتیں نہ ہوتی تو سارے انسان صالحین میں سے ہوتے. پھر کہا اولها القناعة بالجهل، پہلی بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم. کہ یہ مشکل ہے. مشکل کیا ہے؟ اپنے جہل پر قانع ہو جانا. بات واضح ہوئی میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی جو چیز انسان کو نہیں پتا اس پہ قانع رہے، ہاں ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے جاننے کی، دین کے معاملات میں بالخصوص. اپنے جہل پر جو قانع ہو جاتا ہے نا، یہ اس کے لیے خطرہ ہے، اس کو صالح بننے سے روک دیتا ہے. والحرص علی الدنیا، میں 1-2 جملے مصائب کی بھی پڑھنا چاہتا ہوں لہٰذا مغرب سے پہلے گفتگو ختم ہو سکے. دوسرا، دنیا کا حریص ہو جانا. حب الدنیا راس کل خطیۃ، یہ تو مشہور حدیث ہے. ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی حب دنیا. حریص کا لفظ یہاں پر آیا. پھر آپ کو ایک قرآنی ریفرنس دے دوں، پیغمبر بھی حریص تھے. قرآن میں حریص ہمارے ہاں منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ مطلق لفظ ہے. دیکھنا پڑے گا اس کا متعلق کیا ہے. حریص کس بات کے لیے تھے؟ پیغمبر حریص تھے. قرآن میں یہ لفظ ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 128 میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول ہے جو تمہارے نفسوں ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، اور تمہاری تکلیف اس رسول کو بہت گراں گزرتی ہے. انہیں بڑی، تم تکلیف میں ہوتے ہیں انہیں سختی محسوس ہوتی ہے. حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے لیے وہ بہت حریص ہے، شدت سے چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے تم پر خیر پہنچ جائے. کیا شان ہے سرکار ختمی مرتبہ ہے واقع. ہماری تکلیف سے وہ تکلیف دہ ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنی ہدایت کے لیے اتنے فکر مند نہیں. وہ جتنا چاہتے ہیں شدت سے. قرآن نے حریص کا لفظ استعمال کیا، حریص ہے تم تک خیر پہنچے. اسی خیر والی حرص کا تقاضا تھا کہ غدیر کے میدان میں علی ابن ابی طالب کو بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. چچا زاد بھائی کو فقط نہیں بنایا مولا، چونکہ مومنین کی ہدایت کے لیے حریص ہے لہذا علی کو مولا بنایا. دیکھو میرے بات، ہدایت علی سے جیسے مجھ سے ملے گی ویسے علی سے. آگے بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنین پر بہت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں. تو بھلائی کے لیے حریص ہونا اچھا ہے، لیکن دنیا کا حریص ہونا کا 5 باتیں نہ ہوتی سب صالحین میں سے ہوتے. پہلا کہ دنیا کا حریص نہیں، یہ دوسرا تھا. پہلا یہ کہ جہل پر قناعت کرنا. جہل پر قناعت یعنی نہ پتا ہو اور پر راضی رہے انسان، سیکھنے کی کوشش نہ کرے. دوسرا، دنیا کے معاملے میں حریص ہونا. تیسرا، وَالشُّحْ بِالْفَضْلِ، کا کسی فضیلت کو حاصل کرنے میں بخل کرنا. ایک چیز جو آپ حاصل کر سکتے ہیں، اچھی فضیلت کمال، اس کو چھوڑ دیں.
کئی دفعہ ہوتا ہے لوگ نیکی کا موقع آتا ہے اس وقت نہیں کرتے، چیریٹی کا موقع اس وقت نہیں کرتے، کہتے ہیں تھوڑا بعد میں جب تھوڑا جمع ہو جائے گا پھر کروں گا، موقع ضائع کرتے ہیں۔ چوتھا والریا فی العمل، کا سب کچھ بھی انسان کرتا ہے لیکن عمل میں ریا ہو، صالح نہیں بن سکتا، دکھاوے کے لیے عمل ہو۔ والاعجاب بالرأی، بہت اہم ہے، ایک پر بڑی اچھی گفتگو ہو سکتی ہے کہ اعجاب بالرائے کا مطلب ہے اپنی ہی رائے پر فخر کر کے اسے حتمی سمجھنا، جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ اب انسان کو دیکھنا ہے کہ میں کہاں پر، خود شناسی یہی ہے کہ میں کس مرحلے پر ہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے درد تمہارے اندر ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا درد تمہارے اندر ہے، دوا بھی تمہارے اندر ہے، اور طبیب بھی تم خود ہو۔ ہمارے قوم کے ایک بہت اچھے ساتھی سے میں نے ان سے سیکھا بھی بہت کچھ، وہ کہتے تھے کہ جو انسان کے اپنے اندر کا بت ہو نا وہ خود ہی انسان توڑ سکتا ہے، کوئی باہر سے آ کے نہیں توڑ سکتا، اس لیے کہ باہر سے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میرے اندر کیا بت ہے، اگر میرے اندر کوئی بت ہے تو بت شکن مجھے خود بننا پڑے گا۔ توسل اختیار کرتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، شب جمعہ بس تقریباً اب ہو چکی ہے، اور ایک بہت عظیم الشان ماں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو خود سازی کی اس منزل پر تھیں، وہ کہ 4 بیٹے انہوں نے فدا اور قربان کیا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر، اپنی شناخت حاصل کر لینا۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ ایک لفظ میں یہ ہے کہ اپنے امام وقت پر قربان ہو جانا، یہ ہے خود سازی کی اعلیٰ ترین منزل۔ 4 بیٹے انہوں نے قربان کی، اور انہیں خبر ایک تو بشیر نے آ کر دی تھی، لیکن مسجد نبوی میں جب اعلان کیا گیا تھا شہادت حسین کا، حسین کو قتل کر دیا گیا، اس وقت اس ماں کو پتہ چلا کہ حسین کو مار دیا گیا ہے، اور میرے 4 بچے شہید ہو گئے۔ البتہ یہ کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ بات کا واقعہ ہے، اس سے پہلے بشیر نے آ کے خبر دے دی، اور جو بشیر نے آ کے خبر دی بظاہر اس روایت سے لگتا ہے کہ شاید اس وقت تک اعلان نہیں ہوا تھا، تو بشیر نے جو شاعر تھا امام سجاد علیہ السلام کے حکم سے آیا مدینے میں، وہ کہتا ہے کہ اے مدینہ والوں، مدینہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، اس لیے کہ حسین کو مار دیا گیا، پنجتن کی آخری نشانی مار دی گئی۔ تو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ تشریف لائی، تو پوچھا کہ حسین کی کیا خبر ہے، بشیر سے پوچھا حسین کی کیا خبر، کیا ہوا حسین کے ساتھ؟ تو اللہ اکبر، بشیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پہلے اس بی بی کو ان کے بچوں کا بتلاؤں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا عباس مار دیا گیا۔ تو روایت میں ملتا ہے، دیکھیں مقتل سے میں پڑھ رہا ہوں، بعین ہی روایت ہے، کہ آپ مجھے یہ بتلاؤ حسین کی کیا خبر ہے؟ تو بشیر کہتا ہے میں نے دوسرے بچے کا نام لیا، کہا آپ کا دوسرا بیٹا مار دیا گیا، کہا حسین کی کیا خبر ہے؟ تیسرے بیٹے کا نام لیا، اسے بھی مار دے گا، حسین کی کیا خبر ہے یہ بتاؤ؟ چوتھے بیٹے کا نام لیا، تو بی بی نے جواب دیا جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ میرے سارے بیٹے وَكُلُّهُمْ تحت الخضرا، اور جو کچھ اس آسمان کے نیچے ہے وہ سب حسین پر فدا ہو جائے، یہ بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے؟ تو پھر بشیر کہتا ہے کہ انہیں بتلایا کہ اے بی بی حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، اور اس وقت اس بی بی نے فریاد بلند کی، اپنے بچے پر اس وقت تک نہیں روئی تھی، اس وقت بی بی نے فریاد بلند کی اور کہا حسین کو مار دیا گیا، اور پھر جاتی تھی جنت البقیع اور قبروں کا نشان بنا کر قبر کے سامنے بیٹھ جاتی تھی اور کہتی تھی عباس مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ تیرے سر پر گرز مارا گیا تھا، عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے، عباس مجھے یقین تو نہیں آتا کہ کیسے ممکن ہے، تو اتنا شجاع تھا، کس نے تیرے بازو قلم کیے ہوں گے؟ لیکن ہاں عباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے، جب میں سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھین لی گئی تھی، تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ عباس تیرے بازو قلم ہو چکے ہوں گے، اس لیے کہ اگر تیرے بازو ہوتے تو کس کی جرأت ہوتی کہ سکینہ کو تماچے، کس کی جرأت ہوتی کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے سر سے چادر چھین لیتے۔
وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جزاکم اللہ. تقریباً ہاف این آور کے بریک کے بعد ہم دعائے کمیل کے ساتھ اسی طرح آن لائن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. براہ راست اعمال شب جمعہ آپ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا سے. اللہم صل علی محمد وآل محمد.